امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر سعد لعین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حسین کے اہل بیت کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے۔ حکم ملتے ہی لشکر والے خوفناک درندوں کی طرح خیموں پر ٹوٹ پڑے اور جو چیز بھی نظر آئی مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے لگے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت ایک خیمہ میں موجود تھے۔ امام زین العابدین شدت مرض کی وجہ سے غش میں تھے۔ شمر ابن ذی الجوشن ملعون جو ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ سخت تھا، جب اس خیمہ میں وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مرض کی شدت کی وجہ سے امام زین العابدین غش میں ہیں۔ امام علیہ السلام کے قتل کے ارادہ سے اس نے تلوار کھینچ لی۔ جب جناب زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً بڑھ کر امام زین العابدین کے آگے آ گئیں اور شمر ملعون کو مخاطب کر کے فرمانے لگیں، آئے ابن ذی الجوشن، وائے ہو تجھ پر، کل بروز قیامت میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کیا جواب دے گا جب حضرت اس واجب الرحم مریض کے قتل کا جواب تجھ سے طلب فرمائیں گے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ فرزندان علی و بطول سے کوئی ایک بھی سوائے اس رنج و مغموم کے تمہاری تیغ سے محفوظ نہیں رہا؟ جناب زینب کا یہ ارشاد سن کر اس ملعون پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی اور سر جھکائے جدھر سے آیا تھا اسی طرف پلٹ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کا تمام مال و اسباب اور زر و زیور لوٹنے کے بعد ظالموں نے خیام جلانے کے لیے آگ لگا دی۔ خیام حسین جلنے لگے، آگ کے شعلے بلند ہوئے تو ایک ہلچل سی مچ گئی، تمام مستورات اور بچے منتشر ہو گئے۔ جب چاروں طرف سے خیمے جلنے لگے اور آگ کے شعلے بلند ہوئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ علیہ السلام کو غش سے جگا کر فرمایا، سید سجاد، آئے حجت خدا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن نے خیموں میں آگ لگا دی ہے، آپ امام وقت ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے، کیا سرے پا برہنہ خیموں سے باہر چلے جائیں یا خیموں میں جل جائیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں، جان بچانا واجب ہے۔ امام علیہ السلام نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خیموں سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ حکم امام پاتے ہی تمام مستورات خیموں سے باہر تشریف لے گئیں، لیکن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے امام کی رفاقت ترک نہ فرمائی۔ امام سجاد علیہ السلام پر بیماری اور ناتوانی کے باعث چلنا دشوار تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس جلتے ہوئے خیمے کے کبھی اندر آتی ہیں اور کبھی باہر جاتی ہیں کہ شاید کوئی مدد مل جائے اور امام سجاد علیہ السلام کو خیمے سے باہر لے جائیں، لیکن جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا تو آپ تنے تنہا امام سجاد علیہ السلام کو سہارا دے کر جلتے ہوئے خیمے سے باہر لائیں اور فرش خاک پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے لباس سے آتش گرفتہ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ہاتھوں سے مل مل کر فرد کرنے لگی، حالانکہ اس وقت ان کے اپنے کپڑوں میں آگ مشتعل تھی، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے اپنے امام وقت کی حفاظت اور رفاقت کو فرض عین قرار دیا۔ بس پھر وہ منظر آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کو اسیر کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے انہیں قتل کرنا چاہا۔ اس وقت جناب زینب کبریٰ اپنے امام وقت کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز میں فرمانے لگیں، آئے ابن زیاد، خبردار، جو تو نے اسے قتل کیا، ہمارے اہل بیت کو قتل کر کے تجھے سکون نہیں ملا؟ اس کو قتل کیا تو تمام مستورات کو قتل کرنا ہوگا، سب سے پہلے مجھے قتل کر، پھر اسے قتل کرنا۔
اور اگر تو نے ناموس رسالت کی پردہ نشین عورتوں پر ہاتھ اٹھایا تو ابھی حشر برپا ہو جائے گا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ قابل غور ہے مظلومہ کربلا کا جذبہ اثار و ہمدردی جو اس موقع پر بھی آپ کی ذات اقدس سے عالم ظہور میں آیا، ورنہ اس وحشی گروہ کے لیے بیمار کربلا کو ایک ہی وار میں شہید کر دینے سے منع کرنے والا کون تھا؟ اگر جناب زینب کبریٰ اپنے کلام صداقت سے ان لوگوں کو متاثر نہ فرماتی تو نسل نبوت و امامت کے ختم ہونے میں کون سی کسر باقی رہ گئی تھی؟ سلام ہو ثانی زہرا پر کہ جنہوں نے بقائے نسل نبوت و امامت کی خاطر اور حجت خدا کی حفاظت کی خاطر اپنی جان عزیز کو خطرے میں ڈال دیا، اپنے امام وقت کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کی تلوار کی زور سے عین موقع پر بچا لیا۔ سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر۔